ویلکم ایوری ون، دس از سونیا لودھی. آپ دیکھ رہے ہیں اے ٹی وی اور میری جانب سے پورے اے ٹی وی کی جانب سے آپ سبھی دیکھنے والوں کو دلی عید مبارک. امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، بھرپور طریقے سے عید منا رہے ہوں گے جیسے کہ ہم بھی منا رہے ہیں. اور آج جو ہم عید منا رہے ہیں وہ ایک خوبصورت سی شخصیت کے گھر ہم بیٹھ کے عید منا رہے ہیں. خوب عیدی بھی بٹوریں گے اسے بائی دا وے. اور ان کے ساتھ ایک اور پیاری سی شخصیت موجود ہے جو کہ ہوسٹ ہیں، جانے مانے چہرے ہیں دونوں. ایک چہرہ پیپلز پارٹی اور ایک چہرہ جو ہے وہ ہوسٹ. سو کامبو بڑا مزیدار سا ہے. ویسے تو جنرلی جب آپ ہوسٹ اور پولیٹیشینس کو دیکھتے ہیں تو لڑتے جھگڑتے دیکھتے ہیں، لیکن آج عید کے موقع پہ ذرا پیار محبت کی باتیں کریں گے، جانیں گے کہ وہ کیسے عید مناتے ہیں. سو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹ می انٹروڈیوس فیصل کنڈی صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم نادیہ، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. عید مبارک آپ دونوں کو. آپ کو بھی عید مبارک اور آپ کے دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو میری طرف سے عید مبارک. تھینک یو. اور جو صاحب کنڈی صاحب نے جو بات بولی ہے وہ میری طرف سے بھی آپ لوگوں کو سب کو عید مبارک. صحیح. یہ بتائیں کہ مجھے ایک چیز جاننی ہے سب سے پہلے کہ آپ نے بتایا تھا، جیسے ہم تھوڑی دیر پہلے بات چیت کر رہے تھے، کہ آپ اپنے حلقے میں جاتے ہیں، وہاں پہ عید مناتے ہیں. سو جو ہم شہر میں یوزلی عید مناتے ہیں وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے، لیکن جب آپ حلقوں میں جا کے اپنے گھر بار میں عید مناتے ہیں وہ کیسی عید ہوتی ہے؟ دیکھیں، نارمل عید تو اپنے آبائی شہر یا آبائی گاؤں بندہ جاتا ہے وہ ہوتی ہے. اور پولیٹیشین، ہم تو پولیٹکس میں اور بہت شروع سے میرے والد صاحب کے ٹائم سے ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم عید کے پہلے دن جو ہے وہ ہم فیملی کے ساتھ عید مناتے ہیں. فیملی کے گھر آنا جانا یا کوئی مطلب ہے. دوسرا اور تیسرا دن جو ہے ہمارا عید کا جو ہے وہ کانسٹیٹوینسی ڈے ہوتا ہے. صبح سے شام تک جو ہے پورے ڈسٹرکٹ یا ڈویژن جو بھی ہمارے کانسٹیٹوینسی ہے اس سے لوگ عید مل جاتے ہیں. تو صبح سے شام تک ان کے ساتھ بزی رہتے ہیں. اور ایک بڑا اچھا وہ ہوتا ہے کیونکہ سال میں ایک دفعہ کم از کم یا دو عیدیں ہوتی ہیں، وہ جو نہیں ملے ہوتے تو ان سے بھی ملنے کا موقع جو ہے وہ مل جاتا ہے. شہر کی عید جو ہے وہ بڑی بورنگ ہوتی ہے، خاص کر اسلام آباد سے. اسلام آباد میں اگر آپ کی ویکینڈ، اب تو خیر اسلام آباد کافی بہتر ہو چکا ہے. پہلے اگر آپ دیکھتے اسلام آباد میں اگر ویکینڈ ہوتا تھا یا ایسی کوئی 3-4 چھٹیاں جاتی تھیں، ایسے لگتا جیسے بالکل ہوک عالم ہوتا، جیسے کوئی جن پھر گیا ہو. کیونکہ یوزلی دوسرے شہروں سے آ کر آباد کیا ہوا ہے نا اسلام آباد. بہت کم لوگ اب جو ہے وہ کہتے ہیں کون جو 2 دن کے لیے 3 دن کے لیے ٹریول کرے گا جائے گا. تو لوگ اب جانا لوگوں کا جو ہے وہ کم ہو گیا، تو شہر بھی اب تھوڑا بہت آباد ہونا شروع ہو گیا. صحیح بات ہے. آپ بتائیے ذرا، بینگ اے وومن عید کیسی ہوتی ہے آپ کی؟ ہماری جو عیدیں ہیں وہ آدھا ٹائم جو ہے وہ ہمارے کچن میں نکل جاتا ہے اور سرونگ میں نکل جاتا ہے. آپ کی عید کیسی ہوتی ہے؟ ہاں ایسا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ تھوڑا سا گلا خراب ہے. ایکچولی یو آر ویری رائٹ. لیکن ابھی جو ہے نا وہ جو جب سے ہم کھانے آؤٹ سورس کرنے لگ گئے ہیں تو اس نے جو ہے زندگی کو مزید ڈفرینٹ ایپلیکیشنز کے تھرو تو موبائل ایپس ہمارے پاس ہوتے ہیں اور اب جو ہم کھانا آؤٹ سورس کر لیتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ گھر میں پکوا لیے جاتے تھے کہ مطلب اپنی میٹ سے، لیکن اب شاید میرا خیال ہے اس سے بھی ہم 2 ہاتھ آگے نکل گئے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ایک بڑی اچھی کوک ہے، وہ کھانے پکا لیتی ہیں، کھانا ڈلیور کر دیتی ہیں، تو اب تھوڑی سی زندگی آسان ہو گئی ہے. ویسے ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گی، آپ کا دو علیحدہ شہروں سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہر شہر کی نا ایک اسپیشل ڈش ہوتی ہے، ایک پکوان کچھ اس قسم کے ہوتے ہیں. جیسے آپ کے یہاں پینڈا، اف آئی ایم ناٹ رانگ رائٹ. سو وہ عید کے اوپر بڑا طریقے سے بنتا ہوگا. اور کراچی کا، آپ کراچی سے بلانگ کرتی ہیں، وہاں تو وہ جو سندھی بریانی اور حیدرآبادی بریانی، تو ان کے بغیر تو دسترخوان نامکمل ہے. ایم آئی رائٹ؟ بریانی کے بغیر تو دسترخوان نامکمل ہے. میں اسلام آباد میں اگر کسی چیز کو مس کرتی ہوں تو بریانی کو. اور ہم نہیں مس کرتے، ہمیں ایک دفعہ موقع ملے ان کی طرف بریانی کھانے کا اور نہاری کھانے کا، اور جو یہ انہوں نے مرچیں ڈالیں آپ سوچ بھی نہیں سکتی. اچھا، مرچ والا کھانا نہیں بریانی میں کوئی مرچیں نہیں تھی، تھوڑی سی نہاری میں ہو گئی تھی. اور نہیں وہ تھوڑی سی تھی کہ بلکہ ہم مطلب ہے کہ ہم نے بعد میں سوکھی روٹی پہ گزارا کیا. اچھا، کراچی والے تو تھوڑے زیادہ اسپائسی کھاتے ہیں نا، اس لیے ان کو لگ رہا ہوگا. آپ یہاں کی جو آپ کے جو پروڈیوسر ہیں وہ وٹنس ہے اس بات کے کہ جب یہ نہاری کھا رہے تھے تو میں نے ان کو کہا تھا کہ اگر آپ کو مرچیں لگ رہی ہیں تو آپ نہاری چھوڑ دیں. بٹ یہ سیٹ چھوڑتا کون ہے؟ اور مرچوں کے آپ نے وارن کر دیا تھا انہیں. سیکنڈ آپشن تھی نہیں نا، گھر میں کہہ گئے تھے کہ ہمارا کھانا باہر ہے، لیٹ آور تھا، ریسٹورینٹ بند ہو گئے تھے، تو ہم نے یا رات بھوک کی گزارنی تھی یا پھر مرچوں پہ گزار گئے. بندہ مطلب تعریف کر لیتا ہے نا کہ ٹھیک ہے آپ نے کھانا بہت اچھا تھا اگر اس میں مرچوں کی تعداد اگر تھوڑی کم. اچھا، آپ کے یہاں جو ڈیرا وہاں جو بنتے ہیں وہ جو پینڈا ہوتا ہے وہ اسپائسی نہیں ہوتا؟ نہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی مثالیں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنا استعمال کریں. لیکن کراچی والے غالباً میرے خیال میں مثالیں زیادہ اسپائسی بھی کھاتے ہوں. بریانی میں اسپائسیز نہ ہو تو وہ تو پلاؤ ہو جائے پھر. تو وہ تو پھر اس کو تو ایکسپلین کرنا چاہیے تھا.
ایک چیز اور بتائیے مجھے, ویسے تو کافی ساری چیزیں مجھے پوچھنی ہیں اور اچھا ہوا کہ عید کا موقع ہے اور مل گیا مجھے چانس کہ میں آپ لوگوں سے سوال کر سکوں. ایک جو سوچ ہوتا ہے نا کسی بھی پروفیشن کو یا پارٹی کو جوائن کرنے کے لیے, وہ آپ کی پیچھے سوچ کیا تھی؟ دیکھیے پیپلز پارٹی جو جوائننگ کی وہ تھی, اس میں کیونکہ میری فیملی ساری پیپلز پارٹی میں رہی. میرے نانا جو تھے جسٹس فضل الحق بھی, وہ بھٹو شہید کے ساتھ پہلی کیبنٹ میں جو ہے فیڈرل منسٹر تھے, اور پھر میرے والد صاحب رہے ہیں محترمہ شہید کے ساتھ. تھوڑا بہت مجھے ٹائم ملا, موقع ملا محترمہ شہید کے ساتھ کام کرنے کا, اور اب میں چیئرمین بلاول کے ساتھ, میرے چھوٹے بھائی بھی MP ہیں, تو ایک پارٹی میں رہے ہیں, اور بس اسی پولیٹیکل پارٹی از جسٹ لائک اے فیملی میں سمجھتا ہوں. تو ان میں سے ہم نہیں ہیں, یا کوئی مطلب ہے کہ ذہن نہیں مانتا کہ ہم وہ سوئچ آن اور سوئچ آف کرتے رہیں کہ ادھر آنا ادھر آنا. تو ایک پارٹی میں رہے ہیں, اس پارٹی کو ہم بس ایک فالو کر رہے ہیں. اچھا سونیا, اف یو الاؤ می, کیونکہ میں ہوں تو جرنلسٹ نا, تو ایک اندر کا ایک کیڑا جو ہے نا وہ تو پھر تھوڑا سا لائب ہو جاتا ہے. تو مطلب آپ کا پیپلز پارٹی میں ہونے کا مقصد کوئی نظریہ نہیں ہے, مطلب اس کی کوئی آئیڈیالوجی, اس کی کوئی مینیفیسٹو. آپ پیپلز پارٹی میں ہیں کیونکہ آپ کے والد پیپلز پارٹی میں تھے, اور وہ خاندانی پارٹی ہے. خاندانی پارٹی بھی نہیں ہے. دیکھیں مینیفیسٹو اگر آپ, میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا جو مینیفیسٹو ہے میری نظر میں, خاص کر جو ہمارا جو ایک پارٹی کا نعرہ روٹی کپڑا مکان کا, اس کا جو نظریہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی بہترین ہے, اسپیشلی اس ریجن میں, اس ملک میں. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے باقی بھی اگر آپ دیکھیں یوتھ کے حوالے سے باقی چیزیں, اب یہ آج اچھا عید کا پروگرام ہے اور دن کی, اور ہماری بھی نوک جھونک شروع ہوتی ہے. میں بھی سوچ ہی رہی تھی کہ میں ان کو یاد دلا دوں گی کہ یہ عید شو ہے, کوئی پولیٹیکل شو نہیں ہے. ایسے نہ کہ 5 منٹ بعد آپ کہیں کہ آپ ادھر آ جائیں, میں ادھر چلی جاؤں. نہیں, میں نے آپ سے اجازت مانگی, ٹھیک ہے. یہ تو آپ نے جس تڑی سے اجازت مانگی کراچی اسٹائل سے, تو میں منع کر سکتی تھی, بھلا میری اتنی مجال. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ پولیٹیشین نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتے؟ پولیٹیشین نہ ہوتا تو میں لائر ہوتا. اچھا, میں نے لاء کیا تو یہ تھا کہ میں لائر. اور آپ اگر ہوسٹ نہ ہوتی, اینکر نہ ہوتی, تو آپ کیا ہوتی؟ پھر تو شاید میں ہاؤس وائف ہوتی. تو کوئی چوائس ہی نہیں ہے کوئی زیادہ, یہ بھی بس آ گئی ایکسیڈنٹلی, ادروائز کوئی خاص محبت نہیں ہے. مطلب اب تو یہ میرا پیشن ہے, خیر جرنلزم از مائی پیشن, دیر از نو ڈاؤٹ. بٹ ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ اتنا پیشن کسی اور, مطلب پرسنلی اگر میں اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ کو سامنے رکھوں, کیونکہ اس میں ہم وہ سب کچھ کرتے ہیں جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا. مطلب جو چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہے ہم اس کو ایڈمائر کر رہے ہیں. آپ میڈیا کی بات کر رہی ہیں, جرنلسٹ ہونے کی؟ جرنلزم کی بات کر رہی ہوں کہ جہاں پر ہمیں لگ رہا ہے کہ نہیں ملک کے ساتھ غلط ہو رہا ہے, پارٹیز کی بہت ساری لائنس غلط ہیں, پارٹیز کی پالیسی غلط ہیں, پارٹی اپنے مینیفیسٹو پہ نہیں چل رہی, پھر آپ کہیں گے عید شو ہے نہ کریں. تو میرا خیال ہے کہ مجھے اپنا پیشن لگتا ہے, اپنا جو اس پروفیشن ہے. ادروائز میں نے اتنا سوچا نہیں کہ میں اس کے علاوہ پھر کیا ہوتی. اچھا, مطلب آپ فلی فوکسڈ ہیں, تو اس کے بعد آپ کے پاس کوئی سیکنڈ تھاٹ آتی ہی نہیں ہے کہ میں اس کو چھوڑ کے کہیں جاؤں یا کوئی چینج کروں یا کچھ؟ Since I joined and I came into this, I never ever thought کہ نہیں یہ نہیں کیا, کچھ اور کرنا چاہیے تھا. چلیں اگر جرنلزم کی بات نکلی ہی ہے تو ایک واقعہ ہے جو تھوڑا سا پرانا ہے لیکن ابھی تک تازہ ہے. 12 مئی کا ذکر کرنا چاہوں گی میں, کہ میں نے سنا تھا کہ توڑ پھوڑ جاری تھی اور آپ رپورٹ کر رہی تھیں. وہ ایکسپیرینس کیسا تھا کہ اپنے ہی سامنے آپ سب چیزیں دیکھ بھی رہے ہیں کہ توڑا پھوڑی بھی ہو رہی ہے اور آپ رپورٹ بھی کر رہے ہیں, لائیو چل رہا ہے, وہ اندر کیا فیلنگس چل رہی ہوتی ہیں؟ کیونکہ فیس کو تو آپ کو بظاہر آپ کو آپ دکھا تو نہیں سکتے کہ اندر سے آپ دکھی ہیں یا کیا ہیں, آپ کو تو رپورٹنگ کرنی ہے, اور بینگ اے اسٹرانگ پرسنالٹی آپ کو تو آپ کو ذرا سا بھی ڈاؤن نہیں ہونا, آپ کے ایکسپریشنس نہیں غائب ہونے چاہیے. سو وہ کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ سونیا, وہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں, 12 مئی جو ہے وہ میرے نام کے ساتھ ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی کسی چیز کی بڑی ایک پکی ایفیلیشن آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے. تو لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں ان شارٹ کی کہ وہ تحریک عطیہ والا تھا بحالی ادریا, اور وہاں پر کچھ پولیٹیکل ایسے ایونٹس تھے کہ وہاں پہ کراس فائرنگ ہوگی. کراچی میں تو یہ بڑی عام سی بات ہوا کرتی تھی. کچھ فائر, کچھ بلیٹس جو تھے وہ اسٹوڈیو میں بھی آئے, آئی واز ان دا اسٹوڈیو. اس وقت تک تو ہم بڑے کام رہے اور اسٹرانگ رہے, فرم, فوکسڈ اینڈ ایوری تھنگ. بٹ پھر مجھے بتایا کہ پارکنگ میں کھڑی ہوئی تمام گاڑیوں کو آگ لگا دی ہے, اور مجھے اس پہ کامنٹ کرنے تھے آن اسکرین, اور اس میں گاڑی بھی کھڑی ہوئی تھی, اینڈ اٹ واز لائیو, آف کورس اٹ واز لائیو. تو وہ اٹ واز ویری مچ لائک ٹرکی, یو کین سے, کمپلیکیٹڈ فار می. اٹ از ویری سارٹ آف تھنگ وریسم. میں نے کہا کہ
اچھا جب وہ اسکرین پہ فوٹیجز تھے تو میں اپنے پینل پروڈیوسر کو اشارہ کر رہی تھی کہ وٹ اباؤٹ مائی کار, مطلب میں ان کو بول تو نہیں سکتی تھی, تو میں ان کو کہہ رہی ہوں میری گاڑی تو نوبڈی واز رسپونڈنگ می اپ. اب جب وہ اتنا لمبا والا سین ہو گیا تو مجھ سے تو نہیں رہا جایا, میں نے پھر مائک اتارا اور میں نے بریک لیا اور پھر میں نے مائک اتار کے رکھا, میں نے کہا آئی کین ناٹ ڈو اٹ اینی مور. اور وہ آواز جو تھی وہ آن ایئر چلی گئی. آئی تھاٹ کہ وہ انہوں نے اوپر سے آڈیو بند کر دی, تو وہ پھر سب کو پتہ چل گیا کہ وہ 12 میں ہی کیا تھا, کالز وغیرہ آنے لگیں, تو بس ایک وہ تو گاڑی آپ کی ٹوٹلی تباہ ہو گئی تھی اس میں. مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ہوا تھا نا, مطلب آگ تو نہیں لگی تھی لیکن اتنے ڈنڈے مارے گئے تھے, سیٹس نکال دیں, اندر کی ساری چیزیں, یہ وہ ایوری تھنگ. لیکن پھر انہوں نے مجھے نہیں کمپنسیٹ کیا تھا. اچھا تو چینل نہیں آپ کو, چینل نے مجھے نہیں, دوسری گاڑی. بہت اچھی بات ہے. ویسے یہاں پہ میں, کیونکہ آپ پولیٹیشین ہیں تو پبلک سائیکی جو ہوتی ہے نا, گروپ کی سائیکی, وہ آپ لوگ زیادہ اچھے سے سمجھتے ہیں. سو یہ اچانک سے جو عوام ہائپر ہو جاتی ہے کسی بھی واقعے کے بعد, تو یہ تو اپنے پولیٹیشین کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا, یہ تو لیڈر کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ جی عوام کو وہ یا تو پازیٹیو وے میں لے کے جائے ان کی انرجیز کو, یا نیگیٹیولی ان کو یوز کرے. تو یہ ہائپر کیوں ہو جاتی ہے عوام, آپ لوگ ایک دم سے کیوں, آپ لوگ کیا ایسا شوشہ چھوڑتے ہیں کہ عوام ڈنڈے لے کے باہر نکل آتی ہے؟ دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے پولیٹیکل پارٹی پہ, پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر. اگر آپ اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ اس قسم کے واقعات آپ کریں تو پھر ڈیفینیٹلی وہ کریں گے, وہ مطلب ہے کہ اس سے بڑھ کے کریں گے. اور اگر آپ ان کو کنٹرول کریں گے کہ اس قسم کے واقعات نہ ہوں اور ایسی چیزیں نہ ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں کر سکتے. ڈیپینڈ کرتا ہے. میں بھی آپ کو ریسنٹلی مثال دوں, ہم نے بھی عوامی مارچ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی سے لے کے اسلام آباد تک, اور ہم نے ایک 10 دن ایک لمبا ایک مارچ اور تھا, اور کہیں پہ بھی کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو ہے وہ کہیں پہ کوئی گملہ ٹوٹا. ہم نے بازاروں سے گزرے, ہم بہت سی مطلب, اور ہمارے ساتھ بہت سے لوگ بھی تھے, کسی نے بھی کوئی مطلب ہے کہ نارملی اگر آپ جلوس میں بازار میں گزرے کوئی شیطانی کر لیتے ہیں, سوائے ایک افسوسناک واقعہ جو آصفہ بھٹو صاحبہ کے ساتھ وہ جو ڈرون کا جو ایونٹ ہوا تھا, اس کے علاوہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ کہہ سکے. اور 12 مئی کا تو دیکھیں چیف جسٹس, اور وہ سب کو پتہ ہے کس طریقے سے لاشیں گرائی گئی تھیں, کیا چیز ہوا تھا. مطلب آپ لوگ پرامن احتجاج کے اوپر یا پرامن ریلی ایسا, 12 لاشیں, 12 لوگوں کا مرنا بہت بڑا میں سمجھتا ہوں. اور اس کے بعد جب وہ عدلیہ بحالی تحریک میں وہ بحال ہو بھی گئے تو اس چیز پہ کبھی بھی ایکشن نہیں لے گا کہ کیوں ہوا, کس نے کیا, کیا کمپنسیشن دی. اگر میں آپ کے لیے قربانی دینے کے لیے باہر نکلا ہوں اور آپ اگر میں اس میں جو ہے وہ قربانی بھی دی ہے اور کل آپ نے وہ چیز اچیو کر لی ہے اور آپ میرے لیے اسٹینڈ نہیں کرتے, تو میری فیملی یا میرے جو آگے پیچھے لوگ ہیں جو اس فیلڈ میں ہیں وہ کیا سوچیں گے. وہ انہوں نے ایک واقعہ سنا, دوسرا واقعہ ابھی تک نہیں سنا, یہ طاہر القادری صاحب کا بھی انٹرویو کرنے کی تھی, میں لائیو دیکھ رہا تھا ان کو. اچھا چلیں وہ آپ سنائیے. وہ غبارے پھٹ گئے تھے اور وہ خود بھی بڑے جو ہے نا, اصل میں وہ آئی تھنک گیس کے غبارے تھے, جو گیس کے غبارے تھے. وہ جیس سالک جو تھے نا, انہوں نے اس کو وہ اس کی اسٹرنگ کو کاٹنے کے لیے ان کے پاس نائف سم تھنگ نہیں تھا, تو انہوں نے لائٹر جلا دیا. اور میں ٹی وی پہ نظر آ رہا تھا, ویسے قدرتی وہ بھی لائیو شو تھا, لائیو شو نہیں تھا. آئی تھنک وہ کوئی آئی واز آن دا اسٹیج, طاہر القادری اسپیچ کر رہے تھے, اس کے بعد انہوں نے مجھے انٹرویو دینا تھا, تو میں اسٹیج پہ کھڑی تھی. اچھا تو وہ جب بیلون ہوا بلاسٹ, اور وہ پورا ہاتھ میرا یہاں سے یہاں تک جلا, آئی واز بیڈلی انجرڈ بائی دا وے. ویسے بڑے ہارریبل ایکسپیرینس رہا ہوگا. مطلب مجھے تو سن کے کچھ ہو رہا ہے کہ آپ کی گاڑی کو ڈنڈوں سے مارا, ہاتھ جل گئے, کیا کیا بیچاری کے ساتھ ہوا ہے. خود میں دیکھ رہا قادری صاحب جب اسپیچ کر رہے تھے, کیونکہ وہ گیس کے غبارے تھے, اچانک وہ سب کو جو اچانک وہ آگ لگی ہے تو بالکل ایک زوردار دھماکہ سا ہوا. تو نارملی فیل ہوتا ہے کہ یار ایسے نہیں کوئی دھماکہ ہو گیا, کیا کچھ ہو گیا. جی صحیح بات ہے. لائٹر موڈ میں میرے خیال میں ان کو پہچانا ہوا ہے انہوں نے, ہر جگہ پیچھے. اب یہاں وقت ہو گیا ایک بریک کا, اور بریک میں بھی بات چیت کریں گے, لیکن بریک کے بعد واپس آ کے اس طرح کے جو اور قصے ڈھکے چھپے ہیں جو منظر عام پہ نہیں آئے, ذرا ان کو باہر نکالیے گا. تو چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ایوری ون. آپ سن رہے ہیں نادیہ نے کیا کیا برداشت کیا ہے بینگ اے جرنلسٹ اینڈ بینگ اے وومن. یو نو مردوں کے ساتھ تو یو نو ذرا اسٹرانگ ہوتے ہیں نا, ہاں فار گرانٹیڈ ان کے ساتھ ہو جائے تو چلتا ہے, یو نو. لیکن خواتین کے ساتھ اس قسم کے واقعات ذرا کم ہی ہوتے ہیں, اور ہوتے ہیں تو بہت زیادہ ہائی لائٹ بھی ہوتے ہیں. ایسا ہے. اس کے علاوہ کچھ آپ ایسا بتانا چاہیں, ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں جو اب تک آپ نے نہیں کیا ہو اور ایسا کچھ ہوا ہو, اینڈ آئی ایم شیور ہوا بھی ہوگا. آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے. ہوا تو بہت 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 کچھ ہے, لیکن وہ ابھی ہم بتا نہیں سکتے. وہ میں ابھی ہمارے ایک سینئر تھے, تو کل ہی میں ان کو کہہ رہی تھی, تو وہ مجھے, ہم لوگ ایک کسی ریفرنس پہ بات کر رہے تھے کسی پرانے,
تو میں نے کہا کہ میں ایسا کروں گی کہ کتاب لکھ دوں گی، لیکن وہ اس شرط یہ ہوگی، جو میرا پورا پروفیشنل لائف ہے، میں نے کہا شرط یہ ہوگی کہ وہ میرے مرنے کے بعد اس کو لوگ پڑھیں. تو وہ شیرازی صاحب جو میرے امیجیٹ باس ہیں وہ کہتے ہیں وہ اتنی چلے گی کہ اس کی رویلٹی تم میرے نام کر کے جا. میں نے کہا لیکن میں وہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ میں میری زندگی میں وہ منظر عام پر آ جاتی. اچھا، بہت اتنی ڈینجرس کتاب ہو سکتی ہے وہ؟ ہو سکتی ہے، ہر ورکنگ ویمن کی ہو سکتی ہے، آئی ایم شیور آپ کی بھی ہو سکتی ہے. کبھی آپ سوچیں میں تو رسالے نکالوں گی، رسالے. ہمارے ریجن میں، ہمارے ملک میں ٹرینڈ نہیں ہے. اگر آپ فورن کنٹری میں جائیں تو لوگ اپنی ڈائریز اور اپنی بکس ٹائپ لکھتے رہتے ہیں، وہ ریڈنگ بھی کرتے رہتے ہیں. جی، تو یہ ہونا چاہیے، مطلب ایک ہیبٹ ہونی چاہیے کہ آپ ڈائریز لکھیں. ایک تاریخ لوگ پڑھتے ہیں کہ مطلب ہے وہ بھی، اور اس سے سیکھنے کو بھی ملتا ہے. اب جیسے آپ پولیٹیشین ہیں، آپ کی جو ایک جرنی رہی ہے، اگر آپ اسے اتاریں گے تو جو آنے والی نئی نسل ہے، جو ینگسٹرز ہیں، جو پولیٹیشین بننا چاہتے ہیں، پالیٹکس میں اترنا چاہتے ہیں، ان کے لیے وہ ایک گائیڈ لائن ہو جاتی ہے نا. تو ابھی تک آپ نے کچھ لکھا ہے ویسے؟ پھر وہ ایک لائٹر موڈ. میں ایک دفعہ گیرانی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، یوسف گیرانی صاحب، تو کوئی آئے ان کے پاس اور انہوں نے کہا کہ مجھے بڑا شوق ہے آپ کی طرح کتاب لکھنے کا. تو میں کہ کتاب لکھنے کے لیے آپ کو جیل جانا پڑے گا. بالکل فارغ ہو، کوئی کام کرنے کو نہیں ہوتا ادھر جا کے کتاب لکھیں. لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، دیکھیں ہماری بہت شارٹ میموری ہو گئی ہے ہمیں بہت. لیکن اگر آپ ڈیلی بیسس پہ اپنی کوئی واقعات یہ چیزیں لکھتے رہیں، اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ اس کو کنورٹ کریں بک میں یا کسی چیز میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک اچھا وہ ہوتا ہے. جی بالکل. اور ایسی ہی تو کتابیں اس عمر میں تو ظاہر شارٹ میموری ہو بھی جاتی ہے، تو آپ تو یقیناً لکھنا شروع کر دیں. مجھے تو الحمدللہ اب تک مجھے سب یاد شوق ہے. نہیں ہے لکھنے کا. اگر آپ کو ہے تو آپ کو 5-6 نہیں، سال. میں نے کہا اس عمر میں تو آپ ویسے بھی آنے والے دن میں. ناظرین، مجھے لگ رہا ہے کہ ہم نے غلط ایک پولیٹیشین اور ایک جرنلسٹ کو برابر میں بٹھا کے غلطی کر دی. جتنے بھی شوق کیے ہمارے ساتھ، اور میں جب بھی گیا ہوں تو انہوں نے، آپ ریکارڈ نکال کے دیکھنا تھا. مطلب میری پارٹی کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہے. اور میں کیونکہ ہم بڑے جو ہے پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت چیزیں ابزارو کرتی ہے. ماضی کی حکومت تھی جو بھی ریسنٹلی ختم ہوئی ہے، انہوں نے جو کیا نہیں کرنا چاہیے. میں ایسے مطلب ہے کہ وہ جرنلسٹ کے ساتھ جو مطلب ہے کہ اگر آپ ان کے خلاف اگر آپ اینکر ہیں، پروگرام کر رہی ہیں، کوئی آرٹیکل لکھ دیا ہے یا کوئی ایسا کچھ کر دیا ہے، تو جو جس طریقے سے ان کا ریئیکشن آتا ہے، وہ میں نہیں سمجھتا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ایسا ہوں گی. جیسے آپ کہیں کہ جی نادیہ مرزا نے کوئی آرٹیکل لکھی ہے، شو کر دیا، تو آپ بول دیں کہ جی آپ آج کل 200 بندے جو ہیں ان کے گھر کے باہر جمع ہو جائیں. ہمارے لیے وہ یہ کہتے ہیں، اپنے لیے کہتے ہیں کہ ہماری جو فیملیز کو پالیٹکس میں نہ لایا جائے. لیکن اگر یہ سپوز فار ایگزامپل کچھ کر لیں تو ان کی اگر بچے ہیں یا فیملی ہے تو ان کو آپ ہراس کریں، ان کی آپ ٹرولنگ کریں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو کوئی کچھ نہ کرے. لیکن یہ پالیٹکس میں نہیں ہوتی. جب آپ پالیٹکس کرتے ہیں، آپ پالیٹکس میں، تو آپ کو بہت سی چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہے، تنقید برداشت کرنی پڑتی ہے. اس کو بڑی خوش اسلیبی کے ساتھ جو ہے، جیسے ہمارے اوپر تنقید کرتی ہے اور ہم مائنڈ نہیں. ویسے اس میں پیپلز پارٹی کو 100 آؤٹ آف 100 دوں گی. جتنی ایبزارب پیپلز پارٹی میں ہے، اپنا کرٹیسزم کو ایبزارب کرنے کی کسی پارٹی میں نہیں ہے. پیپلز پارٹی پہ مطلب 2008 سے فرام 2008 2013 ان کی گورنمنٹ تھی، اور میرا خیال ہے اس سے پرائیویٹ چینلز نئے بھی تھے، ایک مزاج بھی نہیں تھا لوگوں کا جو اس پہ آتا. اب تو لوگوں کے اندر ہے نا کہ جی آپ کے پاس آلٹرنیٹیو ہے، آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے. اگر چینل پہ کچھ نہیں بھی صحیح بتایا گیا، سوشل میڈیا پہ لوگوں میں بڑی اویئرنیس ہے. یہ وہ دور تھا کہ جو میڈیا پر آ گیا، میں بات کری 2008 2013، جو میڈیا پہ آ گیا وہ حرف آخر ہے. مطلب اینکر نے، جرنلسٹ نے کچھ اسکرین پہ بیٹھ کے کہہ دیا کہ پیپلز پارٹی یہ ہے، تو لوگ بلائنڈلی اس کو فالو کرتے تھے، اس کو ایکسیپٹ کرتے تھے. اس دور میں لوگوں نے سروائیو کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ بڑی پیشنس کے ساتھ انہوں نے سروائیو کیا ہے. بڑا انہوں نے فراغ دلی کا مظاہرہ کیا. اس سے زیادہ تنقید کسی پارٹی پہ نہیں. بالکل. بلکہ کچھ دن پہلے میں کہیں پر بیٹھی ہوئی تھی، یہی بات ہو رہی تھی، کسی نے کچھ ٹرولنگ کے بارے میں کہا کہ جو لوگ ہیں وہ ٹرولنگ کرتے ہیں، نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں. تو پھر بات ہوتے ہوتے پولیٹیشینس کے اوپر آئی. میں نے کہا دیکھو یہ جتنے پولیٹیشینس ہوتے ہیں نا، یہ بہت اسٹرانگ مائنڈ کے ہوتے ہیں، ورنہ جتنی نیگیٹیوٹی، جتنا سرکاسٹک کامنٹس یہ لوگ ڈیلی بیسس پہ برداشت کرتے ہیں، تو اگر ایک عام انسان ہو وہ تو ڈہ جائے. تو برداشت نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کرتی، ہر انڈیویجول برداشت نہیں کرتا. ایگزیکٹلی. کنڈی صاحب جس ٹرولنگ کی بات کر رہے ہیں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مطلب اتنا زیادہ پرسنلائز کہ آپ کو برا لگا، آپ ہیلدی کرٹیسزم از آلویز ویلکم. آپ بتائیں گے جی آپ نے یہاں غلط کہا ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے. بٹ یہ کہ اینی ویز پارٹ آف ہوتا ہے. ایک چیز ہے میں نے جو آبزرو کیا، یا میں جس کو کروں، اگر آپ ٹویٹر پہ ہیں، ٹویٹ کریں یا فیس جو بھی ہے،
آپ ٹویٹ کر کے آپ نے جو میسیج دینا ہے لوگوں کو, اپنے فالوورس کو یا دنیا کو, آپ ٹویٹ کریں, آپ فیس بک پہ جو بھی آپ پوسٹ کریں یا واٹ ایور سوشل میڈیا ہے, اس کے بعد اس کو آپ بھول جائیں, نیچے آپ پڑھنے کی زحمت نہ کریں. تو آپ بہت اچھا ٹپ دیا یہ آپ نے. اور میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا, میں تو نیچے زندگی میں نیچے, اگر آپ بہت بھی اچھی ہو جائیں, اگر آپ کے اوپوننٹس جو ہیں آپ بہت ہی اچھی ہو جائیں, آپ کے اوپوننٹس آپ کو کرٹیسائز ڈیفینیٹلی کریں گے, کوئی بات نہیں. اگر آپ اچھا کام بھی ہوگا آف دی ریکارڈ آپ کو بولیں گے آپ نے بڑا اچھا کام کر لیا, لیکن جب ادھر جائیں گے تو وہ ان کو یہ چیز کرنا ہوگی. بالکل. دیکھیں نا, بینگ اے پولیٹیشین یا پبلک فگر بھی, ایون اگر جو ایکٹریسز ہیں یا ماڈلز ہیں یا ایکٹرز ہیں یا جرنلسٹ ہیں, کچھ بھی اگر آپ اچھا کام کریں گے برا کام کریں گے, مجھے لگتا ہے کہ لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ یہ ان کا حق ہے ٹرول کرنا. آپ کچھ اچھا بھی کریں گی نا تب بھی آپ نیچے, کیونکہ ہر بندہ ایک طرح سے نہیں سوچتا ہے, جو آپ کے لیے اچھا ہو سکتا ہے اس کے لیے اچھا نہیں ہو, تو ہم ہر صورت ٹرول ہوتے ہی ہوتے ہیں. میں بھی یہی کرتی ہوں, نیچے سے میں بھول جاتی ہوں کہ میں نے کیا لکھا یا کیا ٹویٹ کیا. ٹویٹر پہ تو میں بڑا شریف سا انسان ہوں, میں کچھ ایسی ادروائز اب آپ جو ہے نا اپنا جرنلسٹ جگا کے میرے اندر سے نکلوانا چاہ رہی ہیں. وہ سوتا ہی نہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, گھر میں آپ کا جیسے کیا رول ہوتا ہے؟ کیا گھر میں بھی آپ ایسی پروب کرنا شروع کر دیتی ہیں, ماسی نے ادھر سے ادھر کچھ کیا, ادھر آؤ بات سنو, کیا کیا کیوں نہیں کیا؟ نہیں 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 بالکل بھی نہیں. چل ہوتے ہیں فریڈم ہے, نہ ان کو اتنا فریڈم ہے, اب ان کو اتنا چیزوں کا پتہ ہے, ایک پروسیجر کے تحت وہ چیزیں چل رہی ہیں, تو دے نو کہ ان کو کیا کرنا ہے. میں بیچ میں نہیں انوالو ہوتی کہ تو یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا, کیونکہ جو آپ کے پاس 24/7 ہوتے ہیں نا, تو ان کو پتہ ہوتا ہے, ان کو آپ کے مزاج کا بھی پتہ ہوتا ہے, ان کو آپ کے روٹین کا بھی پتہ ہوتا ہے, ان کو کس طرح سے چیزیں مینیج کرنی ہے, کتنی ساؤنڈ کتنی اسموتھ, وہ ان کو ایک فلو میں ہوتے ہیں. اچھا پھر جو آپ کا اندر کا جرنلسٹ ہے وہ اسی ٹیبل پر آ کے جاگتا ہے جب آپ سیٹ پر آتی ہیں؟ نہیں, یہاں پر تھوڑا سا یہ کہ اگر کسی سے بات کرو نا, فار ایگزامپل اپنی فیملی میں بھی بات کر رہے ہیں یا ایون اپنی فرینڈس میں بھی بات کر رہے ہیں, اور ایسی بات نہیں بھی کر رہے ہیں, لیکن آگے سے ایک جملہ ضرور آتا ہے کہ یہ کوئی ٹاک شو نہیں ہے, یو آر ناٹ این اینکر اوور ہیئر, تو وہاں پہ ہمیں تھوڑا سا فل اسٹاپ لگانا پڑ جاتا ہے, جذباتی ہو جاتی ہیں آپ, اندر سے نکل آتا ہے. ان کو لگ رہا ہو کہ میں اب شاید مطلب ایک آپ کا پروفیشن فار لاسٹ لائک 17-18 ایئرس, تو وہ کہیں نہ کہیں تو آپ کی پرسنالٹی, بالکل, وہ پھر آپ کی باڈی لینگویج میں بھی آنا شروع ہو جاتا ہے نا. وہ تو آپ کی اس بات سے مجھے, آپ کو لگ رہا ہے, ہاں بالکل, آپ کی اس بات سے مجھے یاد آیا کہ ایک اور چینل کے ساتھ میں ہوسٹ کر رہی ہوں کچھ پروگرامس, تو انہوں نے مجھے ایک راؤنڈ ٹیبل دیا, اور میرا جو پروگرام کا فارمیٹ ہے وہ بالکل ذرا لائیولی چٹ چیٹ شو ہے, لیکن جیسے ہی میں اس راؤنڈ ٹیبل پہ آتی ہوں, وہ لائٹس آن ہوتی ہیں, تو مجھے اندر سے نا کچھ جرنلسٹ سا فیل ہونے لگتا ہے, اور مجھے خواہ دل چاہتا ہے کہ گیسٹ کو لڑوا دوں. تو مجھے پیچھے سے کہا کہ دیکھیں آپ پالیٹکس کا شو نہیں کر رہی ہیں, آپ جو ہیں وہ ایک لائیولی چٹ چیٹ شو کر رہی ہیں. میں نے کہا کچھ اس ٹیبل کے اندر ہے, کچھ اس سیٹ میں ہے کہ مجھے جرنلسٹ سا فیل ہوتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ لڑواؤں, اور خوشی ہوتی ہے. ویسے کبھی سچ بتائیے گا, کبھی ایسا آپ نے انٹینشنلی کیا ہے؟ آج بتا دیں ذرا. انٹینشنلی اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ شو آپ کا بہت ڈریگ ہو رہا ہے, آپ کے پارٹیسپینٹ جو ہیں وہ بڑے سلو ہیں, تو یہ نہیں کہ وہ لڑے, ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ایک اچھے آرگیومنٹس ہو, لائک ایک اچھی ڈبیٹ ہو. ایک ان کی جو پارٹی ہے نا, اس کی ایک ایم پی ہوتی تھی سندھ میں ان کا نام نہیں لوں گی ابھی, تو وہ مجھے ہمیشہ فون کر کے کہتی تھی یار نادیہ تو مجھے اپنے پروگرام میں نہیں بلاتی ہو. اور اب ان کا بہت سلو بولتی ہو یار, تھوڑا مطلب آپ ایک اچھے آرگیومنٹس دیں, آپ ایک اچھا شو اٹھائیں, تھوڑا سا آپ کا پیس شو کی فاسٹ ہو تو پھر شو ہوتا ہے. کہیں گی نہیں تو فکر نہیں کرو, بس تم مجھے بلاؤ, تم دیکھنا میں کیا کرتی ہوں. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. میں نے اس کو بلا لیا, اور ان کی اپوننٹ ایک اور پارٹی کو بلا لیا, وہ بھی خاتون تھی یہ بھی خاتون تھی. اچھا جب شو ہوا نا تو وہی سلو, بڑا بہت سلو پیس, صحیح سے آرگیومنٹ صحیح سے وہ نہیں کرنا. تو جب میں نے اس کو میسیج کیا اپنے سامنے نا, تو پھر اس نے شاید نہیں دیکھا, تو ہم نے بریک لیا, ویسے ہی جو نارملی لائیو میں ہم بریک لیتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ ہاں, تو اب میں ڈائریکٹ تو نہیں بول سکتی تھی دوسرے کے سامنے. میں نے کہا ہماری فون پہ کیا بات ہوئی تھی؟ تو مجھے کہتی ہے کیا یہ گلاس اٹھا کے اس پہ مار دوں؟ اٹ واز سو امبیرسنگ. میں اس کی شکل دیکھ رہی ہوں کہ کیا ہو, نہیں تو تم اور کیا چاہ رہی ہے کہ میں گلاس اٹھا کے مار دوں؟ تو اب اس کے بعد سے میں نے توبہ کی کہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی. آلدو کہ میں نے لڑائی کا نہیں کہا تھا, میں نے کہا تھا تھوڑا سا آپ نے سفارشی کیس نہیں بولی, آپ کی پارٹی کی تھی. ویسے آپ بتائیں فیصل صاحب, کبھی ایسا ہوا کہ آپ موجود ہیں کہیں اور آپ کو لگ رہا ہے جیسے انہوں نے کہا نا ڈرائی ہو رہا ہے سیشن اور تھوڑا سا آپ ڈریگ ہو رہا ہے, کبھی کچھ آپ نے انٹینشنلی کچھ ایسا شعلے بھڑکائے ہیں کہیں؟
انہوں نے تو بہت کیا ہوگا, آئی ایم ڈیم نہیں, شیور. نارملی یہ ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے, خواہش ہوتی ہے کہ بڑا ڈیسنٹ شو, مطلب آپ کرٹیسائز کریں دوسری پارٹی کو لیکن ایک آدمی, تو باقی تو ڈیفینیٹلی ہمارے جو اپوننٹس آتے ہیں ان کو بھڑکانے تو نہیں, ان کو یاد دلاتے ہیں. ہم جب حکومت میں تھے باتیں کرتے ہیں, اب تو اپوزیشن میں ہیں تو ہم ان کو کوئی چیزیں ماضی کی یاد دلاتے ہیں کہ تو یہ چیزیں تو ڈیفینیٹلی آپ کرٹیسائز تو کرتے ہیں جی, لیکن ایک ایسے اس میں کرٹیسزم ہونا چاہیے کہ ایک تہذیب کے دائرے میں ہونا چاہیے, in a decent way. اس حد تک جی. نہیں جیسے وہ گلاس مارنے والی بات آ گئی. ہاں صحیح بات. ابھی کچھ دن پہلے میں دیکھ رہی تھی, میں جنرلی ایسے بیٹھ کے ٹی وی دیکھنے کا موقع ذرا کم ملتا ہے, تو میں ایسے گزر رہی تھی تو میں نے دیکھا وہ چھوٹی چھوٹی اسکرین ڈبے ہو جاتے ہیں نا, باکسز بن جاتے ہیں, درمیان میں ہوسٹ ہوتی ہے یا ہوتا ہے, سو آواز آئی, مطلب میں کہنا بھی نہیں چاہ رہی, جو وہ صاحب لائیو شو میں کہہ رہے تھے میں آ رہا ہوں اسٹوڈیو وہیں رکو, میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, یہ ہو کیا رہا ہے, مطلب انتہائی اگریسو ہو گئے تھے وہ لائیو شو میں, اور مائک شائک پھینک کے تو وہ اسٹوڈیوز آنے کے لیے نکل گئے تھے. جو دوسرے صاحب تھے, جو دوسرے پالیٹیشین تھے, وہ اسٹوڈیوز میں موجود تھے اور وہ ان کو شاید کچھ کہا ہوگا ایسا یقیناً, جو وہ اتنا بھڑک گئے اور مائک پھینک کے لٹرلی وہ اسٹوڈیو میں نہیں بیٹھے تھے دونوں. میں نے یہی سوچا, میں نے ایگزیکٹلی یہی الفاظ کہے کہ شکر ہے وہ وہاں موجود نہیں تھے, پتہ نہیں ورنہ گلاس ہی پھینک کے مارتے سیدھا. وہ ہم لائٹر موڈ میں اکثر کہتے تھے, ہمارے جو بیٹے کے دوست تھے اور بڑا ہم ان پہ جب تنقید کرتے گورنمنٹ بھی ہوتے تھے, بڑا جو ہے وہ ہائپر ہو جاتے تھے. ہم جدھر بھی غالباً ان کے پروگرام میں نے کہا یا نہیں کہا, لیکن 2-4 پروگرام نے کہا کہ جب یہ حکومت ختم ان کی ہو گئی ہے, آپ اپنی کراکری چینج کر لیں, پلاسٹک کی رکھ, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہائپرنیس میں جو ہے نا. اور میں نے دیکھا ہے, شاید انہوں نے نوٹ کیا نہیں کیا, جب پی ٹی آئی کے ہمارے دوست حکومت میں بھی تھے, ان کے وزراء بھی آتے تھے, وہ اتنے ہائپر ہو جاتے تھے. حکومت میں آپ کو جو ہے وہ تھوڑا چیزیں ابزارو کرنی پڑتی ہیں, لیکن وہ بالکل ایسے لگا تھا جیسے ابھی بھی اپوزیشن میں ہے. آپ نے بہت اچھا, یہ چیزیں ہیں, یہ تو مطلب ہے کہ آرگومنٹ سے دیکھیے, ہماری جیسے انہوں نے بات کی 2008 سے 13 تک بڑا وائبرنٹ میڈیا تھا, کوئی انکنٹرولبل تھا. اب ایسے ایسے چیزیں جو ہے وہ کنٹرول, اب جیسے آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی, چند سال بعد یہ بھی جو ہے وہ تھوڑا سا, اب نارملی لوگ جب بیٹھتے ہیں تو ان کے چینل فکس ہوتے ہیں کہ میں نے یہ 4-5 چینل دیکھنے ہیں, کوئی بھی 50 چینل کو اسکرول نہیں کرتا کہ میں نے, ایبسلیوٹلی, تو وہ ہر کوئی اپنی جو ہے نا وہ ریٹنگ کر کے جو ہے نا پھر وہ. آپ نے بہت اچھی ٹپ دی اور بہت اچھی بات اٹھائی ہے سوشل میڈیا کی. میرے خیال سے چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور جانیں گے سوشل میڈیا ہینڈلنگ ان دونوں سے. سو لیٹس ٹیک اے ویلکم بیک جناب. ہم بات کر رہے تھے جاتے جاتے سوشل میڈیا ہینڈلنگ کے حوالے سے. میں جاننا چاہوں گی آپ سے کہ آپ اپنا سوشل میڈیا خود ہینڈل کرتی ہیں, سارا کچھ دیکھ رہی ہوتی ہیں؟ میں ٹویٹر کے علاوہ کچھ اور فورمز, انسٹا, فیس بک, لنکڈ ان, کچھ انسٹا نہیں؟ ویری ریئر, فیس بک نو, اینڈ واٹ ایلس. اچھا, تو ٹویٹر وہ خود ہی دیکھ رہی ہوتی ہیں, تو جو وہ ڈی ایمز اور میسج ریکویسٹ آ رہی ہوتی ہے وہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ؟ میں نے ڈی ایم کے جب سے وہ فیسلٹی آئی ہے نا کہ آپ نے ڈی ایم بلاک کر دیتے ہیں, تو میں نے ڈی ایم کے آپشن دیا ہوا نہیں. اچھا, دیا ہی نہیں, آپشن ہی نہیں دیا, ورنہ تو پھر آدھا ٹائم آپ کا ڈی ایم سے گزر. یہ بھی زندگی آسان بنائی ہے ویسے آپ نے. آپ ایسا خود ہینڈل کرتے ہیں اپنا ٹویٹر؟ تو آپ فیس بک یا انسٹا وغیرہ اور کوئی دوسرا پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں؟ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی فوراً ہی اپڈیٹ والی چیز ہے, کچھ دنوں بعد ہو جاتا ہے جب ٹائم ملا تو. اچھا, ویسے اتنا دوسرا ڈیلی بیسس پہ پیج فیس بک کا جو ہے وہ میں اور میرے جو لی خان نے جو ہے وہ, کیونکہ فیس بک پیج ہماری جو کانسٹیٹوئنسی کے ہیں یا ہمارے جو فالوورز ہیں زیادہ, اور میں اپنی پارٹی کا بھی کہوں گا, وہ ہے رورل ایریا کے لوگ جو کہ ناٹ کنیکٹڈ ود ٹویٹر, وہ بہت کم ٹویٹر کے ساتھ کنیکٹڈ. ٹویٹر جو ایک تھوڑا ایجوکیٹ کلاس کے لوگوں کا ہے, اور بڑا آپ کو بڑے کم اس میں جو ہے سینٹینسز میں اپنے آپ کو, پولیٹیکل گڑ ہے ٹویٹر تو بیسکلی وہ والا سوشل میڈیا پلیٹ فارم تو ہے ہی نہیں. فیس بک جو ہے وہ دیہاتوں میں بہت زیادہ فالو کیا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے. تو نارملی ایکٹیویٹیز جو ہلکے کی ہوتی ہے, باقی چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ لوگ آپ کے جو فالوورز ہیں وہ واچ کرتے ہیں, آپ اوپن بھی واچ کرتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اس طرح باقی لوگ بھی, ہم بھی واچ کرتے ہیں کہ کون کیا کر رہے ہیں. سر ابھی آپ نے فیس بک زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہے بنسبت. جی, ویسے ابھی آپ نے بات کی نا رورل ایریاز کے حوالے سے یا کنٹری سائڈ ایریاز کے حوالے سے, تو کیونکہ آپ کی جو فالوورز ہیں وہ موسٹلی وہیں پر ہیں, تو آپ لوگ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یہاں پر بھی ایجوکیشن ویسے ہی پھیلائی جائے جو کہ شہروں میں ہے, ان کا جو آئی کیو لیول ہے ایز کمپیئر ٹو شہر کے بچے یا شہر کے لوگ وہ چیزیں نہیں ابھی دیکھ پا رہے ہیں, وہ بہت پیچھے ہیں. تو آپ لوگوں کے ہاتھ میں جب پاورز ہیں, آپ کر سکتے ہیں, تو کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ ان کے یہاں بھی میں کچھ ورک شاپس کرواؤں, کچھ اسکول کالج کچھ ایسی چیزیں بنیں؟ اب 2 اینکر اکٹھے ہو گئے. ابھی پہلی بات تو عید پروگرام ہے, آپ کسی پولیٹیکل پروگرام کا اس کا جواب ہو جائے گا. اچھا, سوٹ نہیں کرتا. آپ کوئی مٹھائیوں کی بات کرتے, کوئی سیوئیاں کی بات کرتے, چلے سوئیوں مٹھائیوں کی بات کر لیتے ہیں. جواب دے دینا.
جواب یہی ہے نہیں اصلی دوسری بات سچا جواب یہی ہے. دیکھیے جناب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ عید کے شو میں بھی گرما گرمی جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے. اب جو اگر آپ بات دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ ایجوکیشن ہونی چاہیے, ایجوکیشن ابھی بہت زیادہ اگر آپ دیکھیں اگر آپ اسکول سرکاری طور پہ نہیں کہ پرائیویٹ اسکول ہر جگہ پہ دیہاتوں میں بھی پرائیویٹ اسکول آ گئے. میں تو کہتا ہوں اگر میرے علاقے ہم بڑے خوش قسمت ہیں کیونکہ ہمارے پاس ڈی خان میں گومل یونیورسٹی ہے, اور جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب وزیر اعظم بنے تھے ایشیا کی رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑی یونیورسٹی جو ہے اس وقت ڈیر اسماعیل خان میں ہے جو رقبے کے لحاظ سے, اور ہمارے پاس مور دین 400 to 500 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فارنرز بھی ہیں جو کہ وہاں پر پڑھ رہے ہیں اس وقت. تو میں تو کہتا ہوں جتنی میں بذات خود کیونکہ ہمارے زیادہ کیونکہ میرے والد صاحب کے ٹائم پہ ہمارے پولیٹیکل کمپوننٹ رہے ہیں مولانا صاحبان, اور ہماری اپنی ذاتی خواہش یہ رہتی ہے کہ جتنی زیادہ ایجوکیشن ہوگی اتنے زیادہ لوگ اویئر ہیں. اور بہت اچھی بات ہے کہ اب تو یہ سوشل میڈیا آ گیا ہے, اس ڈش اینٹیناز کیبلز تو نہیں ہے دیہاتوں میں, تو یہ ڈش اینٹینا کے ذریعے دنیا کو لوگ دیکھ رہے ہیں, ان کو پتہ چل رہا ہے کہ جی پہلے تو یہ اویئرنیس ہوتی تھی تھرو موسک, آپ کا مولوی دیہات کا خطبہ دیتا تھا جو بھی تھا وہ اس پہ لوگ مان. اب یہ کہ اگر اب یہاں پہ بیٹھے ہیں 1 منٹ کے بعد جو بھی واقعہ ہوتا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں, فیس بک پہ بھی دیکھ رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہیں, دنیا دیکھ لی انہوں نے. ایک شخص ابھی شاید اب نارملی جو ہمارے علاقے کے لوگ ہیں وہ یو اے میں جو ہے وہ جابس کرتے ہیں, روزگار کے لیے گئے ہیں, تو آپ فیس ٹائم پہ ان سے بات کر رہے ہیں, واٹس ایپ کے اس پہ ویڈیو کال پہ بات کر رہے ہیں, اسکائپ ہے, زوم ہے, ڈھیر بہت اپلیکیشنز چیز ہیں. ہوتی جی اب لوگ میں اویئرنیس اتنی زیادہ آ گئی ہے, جیسے آپ نے ایجوکیشن کی بات کی, ہم کہتے ہیں لوگ ایجوکیٹ ہوں, لوگ اپنے اویئرنیس ہو. یہ ایک ہے ٹھیک ہے جہاں پر وڈیرازم ہے وہ زمانہ گزر گیا ہے کہ پہلے اپنے وڈیرے یا مولوی حضرات لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کرتے تھے کہ جتنے بھی ان ایجوکیٹڈ رہیں گے تو یہ ہمارے فالوورز رہیں گے. وہ اس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس فیز سے گزر چکا ہے. پھر نہیں گزرا. دیکھیں ان کے اندر کا دوبارہ سوئیوں کی باتیں کرتے ہیں, سوئیوں میں نے کہا تھا نا کہ ان کے اندر کا جو ہے نا پیپلز پارٹی کا بک ابھی دوبارہ جاگی ہے. ان سے میں صرف سوئیوں اور مٹھائیوں کی, چوڑیوں مہندیوں کی باتیں کروں گی تاکہ بریانی کی باتیں کریں, مجھ سے بریانی کی, سوئیوں کی, کہ آپ میٹھے نے کی کتنی باتیں مرچیں ڈالی تھی اس میں, کیوں ڈالی تھی. یاد رہ گیا انہیں, اب ذرا کم مرچ والی بریانی بنائے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارے ایک آپ نے بھی اٹینڈ کیا وہ فنکشن ہمارا, ہمارے ایک ہم کچھ اسلام آباد میں کچھ پولیٹیشینز ہیں اکراس دی بورڈ, کچھ میڈیا کے ہمارے دوست ہیں اکراس دی بورڈ, مطلب ہم نے ایک گروپ بنا ہوا ہے, ہم اس کو فوڈی گروپ کہتے ہیں, تو ہم دونوں اس میں ممبر ہیں. تو آپ نے بھی پچھلی دفعہ اٹینڈ کیا اس گروپ کو, زیادہ لوگ نہیں آئے تھے لیکن تھوڑے سے آدھے سے زیادہ ہوئے تھے. تو ہم باری باری جو ہے وہ لنچ یا ڈنر یا کوئی ایسے ایونٹ وغیرہ, تو کافی عرصے سے ہم ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں. انہوں نے کھانا کیا کہ اتنی مرچیں ڈالی کہ میری دوبارہ باری نہ آئے. گنڈی صاحب آپ فش بریانی کے پیچھے لگے ہوئے تھے پچھلے بہت سارے سالوں سے, میرا خیال ہے بہت سال, ہاں جب 6-7 سال تو ہو گئے. میں جب اسکول پڑھتا تھا نہیں, انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے کراچی میں ہم فش بریانی بڑی مشہور ہے اور ہم بہت اچھا فش بریانی, تو ہم نے کہا آپ کھلائیں. تو انہوں نے کہا فش آئی کراچی سے, اب سمندر میں جانا پڑے گا, فش ڈھونڈنی پڑے گی, پھر لانی پڑے گی اور پھر یہ پکائیں گی. تو یہ بہت بڑا ایونٹ تھا, یا تو ہم سب کو لے جاتی کراچی کے آئیں ادھر کھائیں. تو وہ آپ نے فش بریانی بنائی تھی, کھلائی تھی, خود بنائی تھی آپ نے, خود بنائی تھی. یہ وہی ہسٹورک ڈنر جو میں کو بتا رہا ہوں, میں نے خود بنائی تھی اور یہ قرض اتار دیا میں نے. لیکن یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے, اتنی مرچیں ڈال دو کہ نیکسٹ ٹائم فش بریانی میں تو مرچیں نہیں تھی. اللہ جانے. اچھا ویسے آپ پٹھان فیملی سے بلانگ کرتے ہیں نا, رائٹ؟ سو پٹھان تو ویسے ہی فوڈی اور گوشت کے شوقین, تو آپ کا ٹیسٹ بھی ویسے ہی ہے کہ لائک کھانا ہونا چاہیے اچھا, اور جب تک شنواری نہ ہو تو مزہ نہیں آئے گا. ہمارا جو ریجن ہے نا ساؤتھ ریجن آف کے پی, اس میں یہ چیز نہیں ہے. پشاور ریجن میں, اس ریجن میں ہے, جیسے آپ نے بھی کہا نا پینڈا, یہ چیز ہماری جو سب سے ہمارے ساتھ اکثر ہمارے دوست جو ہیں وہ مذاق بھی کرتے ہیں, کیونکہ ہم جب وہ پینڈا بناتے ہیں تو وہ مطلب ہے کہ مرغی کا ہوتا ہے یا پھر گوشت کا ہوتا ہے. بڑا ڈیفیکلٹ ہے اس کا بنانا بھی. دیسی مرغی کا ہوتا ہے یا گوشت, تو وہی ہوتا ہے کہ اگر ہم 2-3 مرغیاں ذبح کر لیں تو ہم 7-8 لوگ آرام سے کھا لیں. تو ہم سمجھتے کہتے ہیں ہماری طرف آتے ہیں تو ہم دمبے ذبح کرتے ہیں. ہماری جو فیوریٹ ڈش ان کی ہوتی ہے کڑھائی بنانا. ہماری فیوریٹ ڈش یہ ہے کہ ہمارے ٹائم پہ مرغیاں بنا, وہ کہتے ہیں کہ 1 hen اور 10 men پہ آپ گزارا چلا لیتے ہیں. ہماری طرف وہ چیز نہیں ہے, فوڈی ٹائپ تھنگس یہ چیز ہے. پشاور کی طرف یہ کڑھائی ہو رہی ہے. میں خود اتنا زیادہ شوقین نہیں ہوں کھانے کا. اچھا ویسے میٹھا نے آج ہمیں کچھ نہیں کھلایا. وہ ابھی کھلائیں گے تھوڑی دیر میں نا, پروگرام کے آفٹر پروگرام ہے, اپنے گھر پہ بلایا عید کے دن,
نہ سوئیاں رکھی نہ مٹھائی رکھی. آپ لفافہ جرنلزم میں آپ کو لفافہ دیں گے, عید ہی دیں گے. وہ مجھے دیں گے مگر سونیا کے لیے کچھ رکھ دیتے ہیں. کوئی بات نہیں, میں بھی لفافہ لے لوں گی آج. لیکن ٹرولرز کو پتہ چل گیا کہ آپ لفافہ دیتے ہیں. میں آج ان کی آپ کو خواہ اتنے لوازمات کرنے پڑیں گے. نہیں, میں نے ایسا تو بالکل بھی نہیں کہا. نہیں, میں نے ایسا بالکل دیکھیے آپ کے پروگرام کی ریٹنگ آئے گی, میں مائک چھوڑ کے اٹھ جاتی ہوں. نہیں, آپ بیٹھی میں ویسی ریٹنگ آ جائے گی. تھینک یو سو مچ. ویسے مجھے ایک بات بتائیے, جیسے آپ نے ابھی کہا پینڈا یا کراچی کی حلیم یا بریانی, ایسے آپ کی طرف کوئی میٹھے میں کوئی چیز مشہور ہے؟ ہماری طرف میٹھے میں حلوہ. کس چیز کا حلوہ ہوتا ہے یہ؟ سوجی نہیں سوری سوجی, سون حلوہ. سون حلوہ. سون حلوہ ہمارے علاقے میں بنتا ہے, ملتان ریجن میں بھی. جی 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 جی. ہمارے ریجن میں خوشاب یا پھر وہ ڈھوڈا ہے. ہم کیونکہ ملتان کے نزدیک ہیں, ساؤتھ پنجاب کے نزدیک ہے, کیونکہ ہمارے بارڈر پہ میاں والی, بکر, ڈیرہ غازی خان یہ ہیں, اس سائڈ پہ ہمارے پھر وزیرستان ہے. تو سون حلوہ جو ہے وہ مٹھاس میں اور فروٹ میں, فروٹ کہیں جو بھی کہیں, کھجور جو ہے ہمارے علاقے کی بہت زیادہ مشہور ہے. اچھا, اور ویسے فیصل صاحب کتنی عیدی دیتے ہیں عید پر؟ بہت کم, سوچ سے بہت. میرے ہر سوال پہ بہت ہنستی ہے. لفافے بھر بھر کے دیتے ہیں. وہ پلاؤ کے لفافے. وہ یلو جرنلزم کی طرف نہ جائے. میں نے تو بچا دیا, ورنہ اگر یہ لفافہ اگر پی ٹی آئی نے سن لیا تو ان کی ٹرولنگ شروع ہو جائے گی. اچھا, ویسے کیا ہوا, میں جب پی ٹی وی میں کچھ عرصے میں نے کام کیا نا, تو وہاں تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, تو آپ یو کین ناٹ گو اگینسٹ گورنمنٹ پالیسیز اینڈ ایوری تھنگ. پھر میں نے ڈان نیوز جوائن کیا, تو پھر میں نے ان کو بلایا. جب میں نے ان کو پی ٹی وی بلایا تو یہ فرسٹ ٹائم میرے شو میں آئے. میرا خیال انفارمیشن سیکریٹری بننے کے بعد فرسٹ شو انہوں نے میرا کیا. اب میں نے ان کو کہا, میں نے کہا کنڈی صاحب ذرا ہاتھ ہولا رکھنا ہے, یہ پی ٹی وی ہے. اب بیچارے سن لی انہوں نے میری بات, لیکن بعد میں کہتے ہیں یار پہلا شو تھا انفارمیشن سیکریٹری بننے کے بعد, وہ ماٹا کروا دیا. پھر میں نے ان کو ڈان پہ بلایا. اب ڈان پہ ظاہر سی بات ہے, آپ کے پاس فریڈم ہے, پرائیویٹ چینل ہے. وہاں پہ فاروق حبیب تھے, وہ اسٹیٹ منسٹر فار انفارمیشن. فاروق حبیب اسی طرح سے وہ کہ بھائی ہم وہ سمجھ رہے تھے شاید ابھی بھی پی ٹی وی والا دور ہے. انہوں نے فاروق حبیب کو بیچ میں یاد دلا, کہتے فاروق حبیب صاحب نادر مرزا پی ٹی وی پہ نہیں ہے. نہیں, نارملی یہ تھا کہ ہوتے ہیں, پچھلی جب گورنمنٹ تھی تو وہ اس میں اینکرز ہمارے دوست تھے, پی ٹی وی میں بھی ہوتے تھے, تو ہم ان کو کوشش کرتے تھے, ہم کہتے ہیں کہ مہربانی کریں میں نہ بولیں, کیونکہ ہم اپوزیشن میں ہیں تو ہم اب یا پھر ایسے گیسٹ بلائیں کہ جو تھوڑا نارمل ہو. اگر وہ کرٹیسائز زیادہ کرے گا تو یو ہیو ٹو ریپلائی. تو ایسا نہ ہو کہ ہماری لڑائی میں اینکر بیچارہ مارا جائے. اکثر ایسا ہوتا ہے نا. تو نارملی یہ تھا کہ پرائیویٹ چینل میں تو پھر آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں, لیکن جب پالیسی ہوتی ہے حکومت کی تو اس میں پھر پی ٹی وی بڑا پرابلم ہے. تو یہ بلاتی تھی, ہم نے کہتے ہیں آپ کے شو میں آ کے ہمیں جو ہے نا بہت سی چیزیں ضبط کرنی پڑتی ہیں, باؤنڈ ہو جاتے ہیں. نہیں, لیکن کوآپریٹ کرتے تھے یہ لوگ سارے, ان لوگوں نے بڑا کوآپریٹ کیا. مطلب ہم پروگرام سے پہلے نارملی کہہ دیتے تھے کہ ذرا خیال کیجیے گا. کامران جب بلاتے تھے تو بھی کہتے تھے ذرا ہاتھ ہولا رکھنا ہے. یہ بھی صحیح. ویسے فیصل صاحب, آپ کی فیملی میں تو یہ چلا آ رہا ہے نا, آپ کے آبا و اجداد سارے پولیٹیشینس تھے. آپ کیا چاہتے ہیں کہ اب جو آپ کے آنے والی آگے کی نسل ہے وہ بھی پالیٹکس جوائن کرے؟ دیکھیں یہ یوتھ کا یا جس چیز سے بھی, اگر پالیٹکس کر رہا ہوں, اگر میں دل سے نہ کروں اور مجھے مطلب ہے کہ شوق نہ ہو, یہ چیز آپ مجبوری کے تحت نہیں کر سکتے. مجبوری کے تحت کوئی چیز نہیں ہوتی. مجھے شوق تھا, میں نے پالیٹکس جوائن کی. میرے چھوٹے بھائی کو شروع سے تھوڑا تھا نہیں تھا, اس کے بعد جو ہے نا ان کو وہ شوق پڑ گیا اور وہ ایم پی ہے نا. تو یہ ہر کسی کا اپنا وہ ہے شوق ہے, جس کو شوق ہو وہ کر سکتا ہے, نہ ہو تو ڈیپینڈ. ہر کسی نے اپنی جو ہے وہ جرنی خود چوز کرنی ہے کہ اس نے کس طرح جانا. تو آپ کی ایک بیٹی ہے ماشاء اللہ, تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ ہو, اگر اس کا شوق ہے پالیٹکس کرنے کا اور وہ پالیٹکس میں جانا چاہتی ہے, میں تو نہیں رہوں گا. اچھا, مطلب آپ چل پیرنٹ ہیں کہ جو بچہ چاہتا ہے وہ کرے نا. مطلب اگر ایک چیز, اگر آپ اپنے بچوں کو زبردستی کریں کہ آپ نے وہ جو ہماری طرف پہلے ایک زمانے میں کہ آپ نے ڈاکٹر ڈیفینیٹلی بننا ہے یا آپ نے انجینئر بننا ہے, پھر ہمارے طرف وہ ایم بی اے آ گیا, سی اے کرنا ہے, فیشن آتا ہے نا ایک ڈگری کا, پھر آپ نے یہ سی ایس ایس کرنا ہے. یہ چیزیں دیکھیں ہر کسی کو اپنا شوق ہے, اس نے دل سے ایک چیز کرنی ہے تو اس کو چھوڑنے کے دل سے کر لے. اگر آپ مجبوری کے تحت کریں تو وہ چیز نہیں رہتی. بالکل صحیح. اور آپ جیسے ہوتا ہے نا فیملی میں, فرینڈس میں جو لوگ ہوتے ہیں جو جرنلسٹ بننا چاہتے ہیں, جن کے اندر تھوڑا سا ہوتا ہے شوق, ان کو آپ کیا گائیڈ کریں گی؟ دیکھیے میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ جرنلزم میں اگر آنا ہے نا تو موسٹ ویلکم, بٹ جرنلزم میں یہ سوچ کر نہیں آئے کہ جی جرنلزم میں صرف اینکرشپ ہی جرنلزم ہے.
لوگ جو ہے نا وہ ہمارے گلیمر کو بڑا ان کو یہ لگتا ہے کہ جو گلیمر ہے سو کالڈ، میں تو خیر اس کو گلیمر نہیں مانتی، لیکن ایک فیم ہے، آپ اسکرین پر ہیں تو آپ فیس ہیں، تو لوگوں کو لگتا ہے کہ جرنلزم، دس از آل اباؤٹ جرنلزم، دس از ناٹ آل اباؤٹ جرنلزم. اگر آپ کو جرنلزم میں آنا ہے تو آپ کو دھکے کھانے ہیں، آپ کو کام کرنا ہے، آپ کو نہ دن دیکھنا ہے، نہ آپ نے رات دیکھنا ہے، نہ آپ نے چھٹی دیکھنی ہے. مطلب ہر فیلڈ سے لوگ ہیں نا وہ کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں اس عید پہ کس دن چھٹیاں آ رہی ہیں. نارملی ہوتا ہے نا کہ ویکینڈ پڑ رہا ہے، فلاں پڑ رہا ہے. مطلب جرنلزم میں آپ کی کوئی چھٹی نہیں ہے، آپ نے 7 days a week آپ نے کام کرنا ہے، آپ نے دن رات بھی آپ نے کام کرنا ہے، 24/7 بھی آپ نے کام کرنا ہے. تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے آنا ہے اور آپ نے اینکر بن جانا ہے. ہم بھی جب آئے تھے تو میرا خیال ہے کہ ہم نے ہر چیز کی ہے، مطلب کاپی ایڈیٹنگ بھی کی ہے، رپورٹس بھی بنائی ہیں، رپورٹنگ بھی کی ہے، لکھا بھی ہے، نیوز بھی پڑھی ہیں، وی ہیو ڈن ایوری تھنگ. مطلب تو اس میں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ آنا ہے. اگر آپ نے پیراٹروپر کر کے آنا ہے، یہ سوچ کے نہیں آنا کہ جی اینکر ہے، یہ جرنلسٹ ہے، اسکرین پہ آتا ہے، میڈیا پہ ہے تو ہم اس جیسا بن جائیں. اس جیسا بننے کے لیے جس راستے سے آپ کو گزرنا ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے. ایگزیکٹلی میں نے یہ کویشچن آپ سے اسی لیے کیا کیونکہ آج کل نا آپ لوگ ایک پبلک فگر تو ہیں ہی، لیکن آپ لوگ ایک رول ماڈل بھی ہوتے ہیں نا کہ بھائی وہ جو جرنلسٹ ہے بڑا کھل کے بات کرتا ہے، بڑی دبنگ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. سو لوگ بڑے انسپائرڈ ہوتے ہیں آپ لوگوں سے. وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ بس تیار ہو کے جو ہے وہ ایک ٹیبل پہ جا کر بیٹھ جانا ہے، ہاتھ جوڑ کے اور آپس میں لڑوانا ہے، یہ سارا جرنلزم ہے. سو میں یہی جاننا چاہ رہی تھی ایکچولی کہ جو لوگ جرنلسٹ بننا چاہتے ہیں، کوئی پڑھائی بھی پیچھے سے ان کی کرنی ہوتی ہے اس قسم کی، وہ تھوڑا سا آپ اور گائڈ کریں گے پلیز؟ دیکھیں ہمارے یہاں کچھ جرنلسٹ ایسے بھی ہیں، کچھ اینکرز ایسے بھی ہیں جو آج بھی پرومپٹر بھی پڑھ رہے ہیں، ان کو سوال لکھ کے بھی دے دیے جاتے ہیں، لیکن وہ کہاں پر ایکسپوز ہوتے ہیں کہ جب انہی کا کوئی گیسٹ بیٹھا ہوا ہے، کوئی پولیٹیشین بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ سے کوئی کراس کوسچن کر لے، وہ آپ کے سوال میں سے ہی کوئی اور سوال نکال کے آپ سے پوچھ لے یا وہ غلط جواب دے دے، تو پھر آپ وہیں پہ پکڑے جاتے ہیں نا کہ آپ کی اپنی انفارمیشن نہیں تھی، آپ کی اپنی نالج نہیں تھی، آپ نے خود پڑھا ہوا نہیں تھا. تو میں خیال ہے ریسرچرز پہ بھی اتنا ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے، خود پڑھنا چاہیے. تو وہ جو کانفیڈنس لیول ہوتا ہے نا وہ پھر آپ کو اسکرین پر ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ جب آپ نے خود پڑھا ہوا ہوتا ہے. بالکل. کوئی ایک چھوٹی سی کوئی مزیدار سی یاد جب آپ نے شروع میں جوائن کیا ہو، اپنا کیریئر کا آغاز ہوتا ہے تو ہوتے ہیں نا چھوٹی موٹی ایسی کچھ بندہ نادانیاں کر بیٹھتا ہے اور آج وہ یاد کرتے ہیں ہم تو ہنستے ہیں کہ ارے دیکھو اس وقت یہ میں نے کہہ دیا تھا یا اس وقت یہ سوال کر دیا تھا میں نے. ایکچولی وہ میرا ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے. میں نے جب اسٹارٹ کیا نا تو وی ور 2 friends اور ہم گئے آڈیشن کے لیے. مجھے ایک جاننے والے تھے، انہوں نے کہا آپ آ جائیں. میں نے کہا نہیں میں کہاں نیوز کروں گا. نہیں آپ آ جائیں، ایسی ایک فن اس میں. ہم لوگ چلے گئے. تو جو میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ کیوں دیتے ہیں اور پھر ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. جی. تو میرا آڈیشن ہو گیا تو وہ بیٹھی آڈیشن سیٹ پہ. تو آگے سے ان کا کیوں کہ یہ کیا کیوں ابھی تو میں نے کچھ بولا ہی نہیں ہے. تو وہاں پہ سارے لڑتے ہوئے ایک دم سے ہنسنے لگے. تو اب تو چیزیں پتہ چل رہی ہوتی نا کہ بنڈ ہو گیا، کیوں کر دیا، فلاں کر دیا. تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں آف کورس. بڑی آپ نے جو کیو والا سین کیا، یہ جو آپ نے بات بتائی، یہاں سے مجھے ایک سین ذہن میں آیا کہ جب میں نے جوائن کیا تو لائیو نہیں تھا میرا شو، ریکارڈڈ ہی تھا دوسرے چینل پہ ایک. تو میں بالکل نا جذبات کے ساتھ بیٹھی نا کہ میرا شو شروع ہو رہا ہے. تو ایک آپ ہوتے ہیں نا، آپ انرجی بھری ہوئی ہوتی ہے. تو جو میرے رائٹ سائڈ پہ کیمرہ مین تھے انہوں نے مجھے کہا ایکشن، بجائے یہ کہتے کیوں یا کچھ، میں نے کہا ایکشن. میری ہنسی یوں ہے کہ چھوٹ گئی. میں نے کہا کوئی مووی شوٹ ہو رہی ہے یہاں پہ، ایکشن. تو مجھے بھی یہ جو آ گیا ہے، کوئی بھی ایکشن نہیں کہتا. پھر میں نے ان سے پوچھا، کہتے ہیں میں نے جان بوجھ کے کہا تھا. میں کہا کہ کوئی جان بوجھ کے کہنے والی بات ہی بھلا، پورا میرا سارا جذبہ آپ نے پھپ کر کے وہ کر دیا ہے. سر ہمارے جو پروگرام کا کیا کہتے ہیں ٹائم ہے وہ آلموسٹ ختم ہو گیا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ جو آنے والی نسل ہے جو پولیٹیشین بننا چاہتے ہیں، پولیٹکس جوائن کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کوئی کچھ گائیڈ لائنس آپ دیں. دیکھیے ہمارے یوتھ میں بڑا پوٹینشیل ہے. پاکستان کی تو 60% سے ابو ہماری یوتھ ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لیڈرز کے لیے، پولیٹیکل لیڈرز کے لیے ایک بہت بڑا ایک امتحان ہے اور بڑے وہ ہے، کیونکہ جو یوتھ ہے یہ ہماری جو ہے وہ 2 دھاری تلوار ہے. آپ اس کو کس ٹریک پہ لے جانا چاہتے ہیں. اگر آپ اس کو پازیٹیولی ان کو اپنے پازیٹیو ٹریک پہ لے گئے تو ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کر سکتے ہیں. اور بہت سے دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہے اس پہ بین ہٹایا جائے تاکہ وہاں سے نرسری ہے پالیٹکس، وہاں سے لوگ آئیں اور آئے بھی ہیں ماضی میں اور وہ پالیٹکس کریں. ان کو پالیٹکس کرنی چاہیے. خدا نخواستہ اگر ہم نے اس یوتھ کو کوئی نیگیٹو راستے پہ ہم لے کے گئے تو ہمارے ملک کے لیے بھی خطرناک ہوگا، ہمارے لیے بھی خطرناک ہوگا اور سب کے لیے خطرناک ہوگا. لہٰذا یہ ہے کہ ہمیں چاہیے ایز اے پولیٹیکل لیڈر تمام پولیٹیشنس کو کہ ہم اپنی یوتھ کو جو ہے
वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके चलें, और फिर बड़े एवेन्यूज़ हैं यूथ के लिए आगे आने के लिए। और आप देखें कि यंगस्टर्स काफ़ी, मैं जब डिप्टी स्पीकर था नेशनल असम्बली में, मैंने एक यंग पार्लियामेंट्री फोरम आया था, और हमारे पास उस वक्त 40 और बिलो 40 एज का मेंबर था। उस वक्त हमारे पास 70 मेंबर्स थे जो इस एज में थे। तो यूथ ऐसे आती है और मतलब उनको मौका मिलता है। और अभी भी आप देखें कि बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज़ में बहुत से कम अरसे में यूथ ने जो है वो तरक्की की और वो जी बिल्कुल। और कुछ ईद के हवाले से भी मैसेज दे दीजिए। एक तो फिर मेरी तरफ से जो है वो शायद ईदी तो मैसेज ईद के हवाले से क्या मांगेंगे ना, सेवइयां ना मिठाई। ईदी के बगैर ईद मुबारक आपको जो है ना, और जो है आपको भी सेवइयां भी खिलाएंगे, आपको बस यही है कि मेरा ख्याल है ईद का दिन ऐसा होता है कि आप जिन फैमिली मेम्बर्स से आप सालों से नहीं मिले होते या कई माह से नहीं मिले होते, मेरा ख्याल है ये एक दिन ऐसा होता है कि उसमें आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपने जो प्रोफेशनल कॉलीग्स हैं उनसे हट के अपने फैमिली के साथ, मतलब प्योर फैमिली डे है। तो एक फैमिली वो है कि जो आपकी बहनें हैं, भाई हैं, जिनके साथ आपने मिलना ही होता है। एक फैमिली वो है कि जो शायद अपने आप को शायद उस तरह से आपके घर नहीं आ पाते या उस लेवल पे आपसे मिल नहीं पाते, तो उनके घर जाएं, मोहब्बतें बांटें, खुशियाँ बांटें। दिस इज़ ऑल अबाउट ईद। बहुत अच्छा मैसेज दिया। थैंक यू सो मच फैसल साहब, नादिया साहिबा, Thank you हमें so ज्वाइन much. करने के लिए, चार चांद लगाया आपने हमारे शो में, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा शो रहा और बहुत अच्छी बात की है नादिया ने। मैं इसी बात से थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करना चाहूँगी कि जो ईद का मौका है, गिले शिकवे भूल जाइए, दूरियां मिटा दीजिए, जाइए अपनों को गले लगाइए, मोहब्बत का इजहार कीजिए और बस भूल कर खुशियाँ मनाइए, छोटे छोटे लम्हात को एंजॉय करना सीखिए। इसी एक अच्छे से मैसेज के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक मरतबा फिर ईद मुबारक।